حضرات گرامی قدر، سورہ ہجر کے بعد سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کا مضمون بنیادی طور پہ تفکر فی الخلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر تفکر کر کے اس کی کبریائی کو پہچاننا، اس کی ذات کو پہچاننا اور اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اور اس کے احکامات کی پاسداری کے لیے آمادہ و تیار ہو جانا۔ آپ نے سورہ غاشیہ کو جب پڑھا ہوگا تو اس میں الفاظ ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ اب اس کے اندر جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آسمان کو اٹھایا ہے، کیسے زمین کو بچھایا ہے، کیسے پہاڑوں کو لگایا ہے، کیسے اونٹ کو بنایا ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان جب ان تمام تخلیقات کے اوپر غور کرے گا تو اپنے خالق و مالک کی قوت تخلیق کا معترف ہو جائے گا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی میرا اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تو مجھے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی کار فرمائیوں کا ذکر کیا کہ میں کتنا لطیف ہوں، میں کتنا بڑا خالق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ تم گھوڑوں کے پر، گدوں کے پر اور ہچروں کے پر چڑھتے ہو، سواریاں کرتے ہو، اور ان کا ہونا تمہارے لیے ایک زینت کا سبب بھی ہے۔ انسان کے پاس جس طرح اچھی گاڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کو ایک اچھی خوشی کی کیفیت اس گاڑی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سواریوں کو ہمارے لیے مزین فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ آسمان سے پانی تو ایک ہی طرح کا اتارتا ہے، لیکن اس پانی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے سے زراعت کو اگاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انگوروں کو اگاتا ہے، اس کے نتیجے زیتون کو اگاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہر طرح کے پھلوں کو اگاتا ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ جانوروں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سامان عبرت ہے، سامان غور و فکر ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم میں سے تمہارے لیے ایک ایسے دودھ کو جاری کیا ہے جس کے ایک طرف سے گوبر گزر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف سے لہو جاری ہوتا ہے۔ گوبر اور لہو کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشروب کو جاری کرتے ہیں جس میں نہ گوبر کی ہمک ہوتی ہے نہ لہو کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے اتنا انٹریکیٹڈ قسم کا فلٹر پلانٹ بنا دیا؟ یقیناً یہ ذات خالق و مالک، حکیم و دانا خالق و مالک کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان اپنے جسم کے اندر موجود گردے پہ غور کرے، گردہ، چھوٹا سا گردہ انسان کے جسم کے اندر سے جتنے فاضل مادوں کا احراج کرتا ہے، جب اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑی ڈیالسس مشین جو ہے اس کے مد مقابل انسان کے جسم سے ان مادوں کو سک کرتی ہے، اور اس گردے کے نتیجے میں انسان جب اپنے فاضل مادوں کے احراج سے فارغ ہوتا ہے، انسان کو بڑی طمانینت، بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اور ڈیالسس مشین کے بعد جب انسان ان مادوں سے نجات حاصل کرتا ہے تو دو تین دن تک تکلیف کے ساتھ تڑپتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے خالق و مالک ہیں، کتنے بڑے دانا ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اعضاء سے بڑے بڑے کاموں کو لیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے سولر پمپ دیکھے ہوں یا الیکٹرک پمپ دیکھے ہوں، وہ چلتے ہیں تو چلنے کے بعد سائنسدان، ٹیکنیشین، انجینئر اس بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب 24 گھنٹے چلا لیں تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا کریں، جب 2 دن کے لیے چلا دیں چند گھنٹے اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پمپ ہے جس کو ہمارے سینوں میں لگایا ہے، یہ 60 برس تک دھڑکتا رہتا ہے، 70 برس تک دھڑکتا رہتا ہے، اور ایک لمحہ بھر کے لیے بھی یہ آرام نہیں کرتا، لمحہ بھر کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنے بڑے طاقتور پمپ کو انسان کے سینے میں لگا دیا؟
وہ ذات یقیناً حکیم و دانا خالق و مالک کائنات کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تم پہاڑوں کے پر اپنے گھروں کو بناؤ اور بلند مقامات کے پر اپنے گھروں کو بناؤ، اور ساتھ ہی اس بات کا حکم بھی دیا کہ تم پھلوں کے رسوں کو اور پھولوں کے رس کو چوسا کرو۔ اب اس کے جسم کے اندر سے وہ مادہ نکلتا ہے، وہ شہد نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کی شفا کو رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، شہد کے شافی شفا یابی کے شہد کے اندر اثرات ہونے میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کئی شوگر کے مریض بھی ایسے ہیں جو بیری کا شہد جب پی لیتے ہیں تو ان کے شوگر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ان کے اندر تغیر رونما نہیں ہوتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی ایذا اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور حضرات گرامی قدر، نہار منہ پینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دمے کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں، معدے کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں، گردے کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ زخموں کے پر لگانے سے زخموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جلن کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آنکھوں میں ڈالنے کے ساتھ آنکھوں کے اندر موجود جو ذرات ہوتے ہیں یا موتیے تک کے اثرات ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مندمل فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایسے مشروب کو باہر نکال دیا جس کے اندر انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ یقیناً وہ کریم اور مالک حکیم و دانا کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے دار سکونت اور دار قرار بنا دیا۔ انسان دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلا جائے، اس کی یہاں کتنی بھی انٹرٹینمنٹ کیوں نہ کی جائے، کتنی بھی میزبانی کیوں نہ کی جائے، وہ وہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا گھٹا ہوا، تھوڑا سا تکلف کے اندر محسوس کرتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر آ جانے کے بعد انسان ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہو کر اپنے آپ کو بالکل لائٹ محسوس کرتا ہے۔ 5 سٹار ہوٹل کے اندر رہنے کے بعد بھی انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو اپنے گھر پلٹ کر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے انسان کے لیے ان کے گھروں کو جائے سکونت بنا دیا؟ یقیناً وہ حکیم و دانا خالق و مالک کائنات کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفکر فی الخلق کے اعتبار سے انسانوں کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کروایا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سے اعلیٰ پائے کے احکامات بھی انسانوں کے سامنے رکھے، اور ہر حکم جو ہے اپنے اندر حکمت کے ایک سمندر کو سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ سابقہ لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کی بنیادوں سے ان کے پر حملہ کیا، ان کی عمارتوں کی چھتیں ان کے پر آ کے گریں۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کو عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کئی مرتبہ بڑے بڑے ٹویسٹر جو ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر ٹویسٹر عام چلتے ہیں، جو دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیتے ہیں اور لوگوں کی عمارتوں کی چھتیں ان کے پر آ کے گر پڑتی ہیں۔ ایسے عالم کے اندر اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے، انسان ہاں کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ہاں قوم عاد کی طرح اس خبت کے اندر کیوں مبتلا نہ ہو جائے کہ من اشد منا قوہ، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یقیناً اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں اور سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ جب قوم عاد کے لوگوں نے اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کیا، اپنی طاقت کا زوم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھیوں کے نتیجے کے اندر ان کو اکھاڑ کے پرے پھینکا اور زمین کے پر ان کو یوں گرایا کأنہم اعجاز نخل حاویہ، کہ وہ زمین کے پر یوں پڑے ہوئے نظر آتے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ اگر چاہتے، ایک قرآن مجید کے دوسرے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بات، لیکن میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس آیت کے ساتھ، اللہ اگر چاہتے تو اس قرآن مجید کو پہاڑ کے پر بھی اتار سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو حضرت رسول اللہ کے سینہ مبارک کے اوپر کیوں اتارا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ حضور اقدس لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ ان کے لیے کیا چیز اتاری گئی ہے۔
ہمیں اللہ نے صلاۃ کا حکم تو دیا، نماز کے قیام کا حکم تو دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم تو دیا، حج کرنے کا حکم تو دیا، روزے رکھنے کا حکم تو دیا، لیکن حضرات گرامی قدر وہ صلاۃ کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، اس میں کیسی تسبیح ہونی چاہیے، کیسی تلاوت ہونی چاہیے، اس کا تعین اگر کیا حضرت رسول اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم تو دیا، لیکن زکوٰۃ کے نصاب کا متعین اگر کیا تو حضرت رسول اللہ نے کیا ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار کے بارے میں رہنمائی اگر کی تو حضرت رسول اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے ہمیں حج کا حکم تو دیا، لیکن کن تاریخوں میں حج ہونا چاہیے، اگر حضرت رسول اللہ کی رہنمائی نہ ہو تو انسان تنہا قرآن سے حج کو ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ حضرات گرامی قدر حج کا آغاز 8 تاریخ سے ہوتا ہے، 12 یا 13 تاریخ کو حج مکمل ہوتا ہے۔ وہ کون تھا جس نے ان چیزوں کا تعین فرما دیا؟ وہ حضرت رسول اقدس کی ذات تھی۔ صفا مروہ کی اللہ نے سعی کا حکم تو دیا، لیکن سعی 3 چکروں کی ہونی چاہیے کہ 5 چکروں کی ہونی چاہیے کہ 7 چکروں کی ہونی چاہیے، اور چکر جو ہے اس کی تکمیل کے لیے صفا سے مروہ اور واپس صفا تک آنا چاہیے، یا صفا سے مروہ تک جانے پہ ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس بات کی توضیح اگر کی ہے تو حضرت رسول اللہ نے کی ہے۔ حضرات گرامی قدر دین کیا ہے؟ یا رب کے قرآن کا نام ہے، یا کالی کملی والے آقا کے فرمان کا نام ہے؟ اگر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ کا انکار کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم قرآن مجید کے اجمال کو، یا قرآن مجید کے اشارات کو، یا قرآن مجید کے مطلوب و مقصود کو سمجھنے میں ازہد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ حضور اقدس کی ذات ہے جنہوں نے قرآن مجید کے اجمال کو واضح فرما دیا، جنہوں نے قرآن مجید کے اشارات کو واضح فرما دیا، جنہوں نے قرآن مجید کے مطلوب اور مقصود کو واضح فرما دیا۔ چنانچہ ہمیں ہر صورت کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے حضرت رسول اللہ کی سنت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا بھی حکم دیتے ہیں اور احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کسی بندے نے کسی موقع کے اوپر آپ کو 10 روپے دیے، اب اس کو ضرورت پڑی تو آپ نے بھی اس کو 10 روپے دیے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن آج اس کو ضرورت پڑی ہے، آپ کا ہاتھ کھلا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے اس کو 100 روپیہ دیتے ہیں، یہ احسان کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت آپ کسی مشکل میں تھے، آپ کے گھر کے اندر کسی بندے نے آ کر آپ کی خبر گیری کی اور آپ کے گھر کے اندر موجود تمام انتظامات کا جائزہ لیا، اب اگر اس کو ضرورت پڑی ہے تو آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ نے عدل کیا، لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا، آپ نے احسان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی عدل کا بھی حکم دیتے ہیں اور احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ ہمیں عدل اور احسان کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں نہ عدالت ہے اور احسان تو بڑی ہی دور کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہے، ہمارے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں جبر ہے، ہمارے معاشرے میں استحصال ہے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ تشدد، ہر جگہ پر بے چینی، بے قراری، بدامنی ہر جگہ اپنی پوری انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جب قومیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ 3 نعمتیں تھیں۔ ایک ان کے پاس امن کی نعمت تھی، یعنی باہر امن تھا، ایک اطمینان کی نعمت تھی، یعنی اندر اطمینان تھا، تیسری نعمت یہ تھی یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اور ان کو ہر جگہ سے رزق مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا اور ان سے رزق کو چھین کر ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں طعن و تشنیع کی بجائے، ہمیں عیب جوئی کی بجائے، ہمیں کسی کی تنقیص کرنے کی بجائے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے، کسی کی تذلیل کرنے کی بجائے حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی چاہیے۔
उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। किसी के साथ बात करनी हो आसान तरीके से बात करें। हजरात गिरामी कदर कई लोग अपने तशद्दुद की वजह से, अपनी शिद्दत की वजह से लोगों को दीन से दूर करने का सबब बन जाते हैं, और कई लोग अपने अहलाक की वजह से, मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से, अच्छे सलूक की वजह से लोगों को दीन के करीब करने का जरिया बन जाते हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की वादी के अंदर पत्थर मारने वालों के लिए दुआ को उठाकर, दुआ के लिए हाथ उठाकर इस बात को साबित फरमा दिया कि हजरत रसूलुल्लाह का तर्ज अमल ये है कि दाई को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ और लोगों के साथ दिलजोई का जज्बा रख के उनको दीन की दावत देनी चाहिए। जिस दाई का यह सलूक होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दावत में बरकत को पैदा फरमा देते हैं। हजरात गिरामी कदर इसके बाद सूरह बनी इसराइल है, और सूरह बनी इसराइल के अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़े ही ज़बरदस्त मज़ामीन को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को एक रात मस्जिदिल हराम से उठाया और सहने बैतुल मुकद्दस के अंदर पहुंचा दिया। हजरात गिरामी कदर इसके अंदर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी थी। हिदायत का एक मरकज बैतुल्ला है और दूसरा मरकज आपकी आमद से कबल, हजरत रसूलुल्लाह की बेसत से कबल बैतुल मुकद्दस था। अल्लाह ताला ने आपको नबीयुल किबलतैन बनाकर इस बात को साबित कर दिया कि आप कायनात के अंदर सबसे बड़े मुक्तदा, सबसे बड़े पेशवा और नबीयुल किबलतैन हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ। अल्लाह ताला ने साबिक़ अंबिया को आपकी इमामत के अंदर जमा फरमा दिया। हजरत रसूल अक़दस को मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया गया। आपने जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन लोग आए हैं? कहा ये आपसे पहले वाले नबी आए हैं। कहा ये दुनिया से चले गए थे। कहा दोबारा भेजे गए हैं। कहा किस लिए भेजे गए हैं? कहा नमाज को अदा करने के लिए। हजरत रसूलुल्लाह को मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया गया और आपको इमामुल अंबिया बना दिया गया और कायनात के लोगों पे साबित कर दिया गया कि आप फकत आने वालों के इमाम बन के नहीं आए बल्कि जाने वालों के भी इमाम हैं। हजरात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी अहलाकी तालीमात का भी हुक्म दिया और इस बात का जिक्र किया कि वालिदैन के साथ हर कीमत के ऊपर एहसान वाला सलूक होना चाहिए। अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाएं और उनकी तबीयत में कोई खिंचाव पैदा हो जाए तो उनको उफ तक भी नहीं कहना चाहिए, झड़कना भी नहीं चाहिए, और जब भी बात करनी चाहिए प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ करनी चाहिए। उनके सामने कंधों को झुकाना चाहिए और अल्लाह ताला से इस बात की दुआ मांगनी चाहिए, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे परवरदिगार इन पे वैसे ही रहमत फरमा जैसे बचपने के अंदर ये मेरे ऊपर रहमत फरमाते रहे। हजरात गिरामी कदर दुनिया मुकाफात अमल की बहुत बड़ी तस्वीर है। जो बंदा अपने वालिदैन की हिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी औलाद में ऐसे जौहर को पैदा करता है कि उसकी औलादें भी बुढ़ापे के अंदर उससे मोहब्बत करती हैं, उससे वफा करती हैं। हजरात गिरामी कदर जो लोग अपने वालिदैन से बेवफाइयां करते हैं उनको गोशा नशीनी की जिंदगी में धकेल देते हैं, उनको तन्हाई की जिंदगी में धकेल देते हैं। फकत 15-20 बरस के बाद वो वक्त आ जाता है जब इंसान अपनी औलाद पे डिपेंडेंट होता है, उसके आसाब कमजोर होते हैं, औलाद जवान होती है, जवान औलाद उसके सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। ऐसे आलम में इंसान को अपने किए हुए सारे मनाज़र याद आना शुरू हो जाते हैं कि जब मैं जवान था मैंने अपने बाप के साथ क्या किया, मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया। हजरात गिरामी कदर उसके मद्दे मुकाबल जिस वक्त बच्चे अपने वालिदैन को दादा दादी के साथ और नाना नानी के साथ प्यार करता देखते हैं, अदब करता देखते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो लर्न करते हैं और उनके दिमाग के अंदर ये चीज जज़ब हो जाती है कि बूढ़े वेस्ट मटीरियल नहीं हैं बल्कि मताए अजीज हैं, बल्कि काबिल कदर असासा हैं। बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाता है और बच्चे वालिदैन के साथ बुढ़ापे के आलम में उनकी दुआओं के तलबगार बन जाते हैं। अंग्रेज मुआशरे ने सबसे बड़ा सिविल लेवल के ऊपर अगर नाकामी को सहा है तो बूढ़ों के मसले के अंदर सहा है। हजरात गिरामी कदर उन्होंने अपने मुआशरे की बुनियाद जिनसियत के ऊपर रखकर और शहवात के ऊपर रखकर अपने मुआशरे का तमद्दुन प्राइवेसी के झूठे नारे के नाम पर ऐसा बना दिया जहां पर बूढ़ों को ओल्ड हाउसेस के अंदर धकेल दिया जाता है
اور چند برس کے تعیش کے لیے اپنے آپ کو حلوت کی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، منہ لگام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک سے کنارہ کشی کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر وہ وقت بھی آتا ہے، بچہ 18 برس کا ہو جاتا ہے، والدین کو اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچہ قانون کا جواز لے کر، قانون کا سہارا لے کر اپنے والدین کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بیوی ہمارے معاشرے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بوڑھوں کی عزت کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر بھی اولڈ ہاؤسز کھل چکے ہیں۔ میں نے باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن کے اندر ایک پروگرام کیا جہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر اولڈ ہاؤس کے اندر موجود تھی، اس کی عمر 60 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، وہ رو رہی تھی اور یہ بات کہہ رہی تھی کہ علامہ صاحب جب تک میں جاب کے اوپر تھی میرے بچے مجھے رکھتے رہے، لیکن آج میرے بچے مجھے رکھنے کے عوض بجلی کا بل مجھ سے طلب کرتے ہیں، جب میں بجلی کا بل دینے کے قابل نہیں رہی تو مجھے اولڈ ہاؤس کے اندر دھکیل دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر آج ہمیں اپنے اخلاقی اقدار کو اور آج مذہبی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے، یہ آزادی اور حریت کے نعرے، یہ طلاق کو احسن سمجھنے کے نعرے، یہ جنسی بے راہوی کے نعرے، یہ نکاح کی قید سے آزادی کے نعرے، یہ فیملی سسٹم کو توڑنے کے نعرے، یہ حیا کو دفن کرنے کے نعرے، یہ بے حیائی کے فروغ کے نعرے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کا بھی جنازہ نکال دیں گے اور فیملی سسٹم کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رزق دینے والے ہیں اور ہماری اولادوں کو بھی رزق دینے والے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ بے وقوف ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر علم کے قتل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر ایک ابارشن کا ٹرینڈ ہمارے معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوا ہے جس کی بنیاد جنسی بے رحمی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں اس ٹرینڈ کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر اچھے معمار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر ہم تربیت کے اوپر، اگر تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے اور اپنے خاندان کو سنوارنے اور اپنی نسلوں کی تعمیر کے اوپر توجہ دیں گے تو ہماری اولادیں ہمیں بوجھ نہیں لگیں گی۔ اور اگر ہم فقط عیاشی کے ذہن کے ساتھ، فقط فحاشی کے ذہن کے ساتھ، فقط مغربی تہذیب کی چکا چوند سے متاثر ہو کر اپنی نفسیات کو نئے ڈھانچے کے اندر، نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اخلاق کا بھی جنازہ نکل جائے گا اور ہماری فیملی لائف کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسانوں کو اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ان العہد کان مسئولا، انسان سے اس کے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے وعدے کیے تو پورے کیوں نہیں کیے۔ آج وعدہ جو ہے وہ ٹالنے کا انداز بن چکا ہے، کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، اور ہر وقت وعدے کے ذریعے لوگوں کو ٹالنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زمین کے پر انسان کو اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے انسان کی؟ نہ تو زمین کا سینہ چیر سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی زمین کا ہمیشہ کے لیے وارث بن سکتا ہے۔ آج 2-2 4-4 5-5 10-10 کنال کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا عزم رکھنے والے انسان 8 سے 10 فٹ تیری قبر کی جگہ ہے، اور تجھے بالآخر 50-60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اسی قبرستان میں اترنا ہے جہاں اس سے پہلے تیرے دادے اور پردادوں کو اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا ایک اضافی نماز کے طور پہ اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو مقام محمود کے اوپر پہنچانا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے اندر ایک لطیف اشارہ ہے، مقام محمود تو کائنات میں انبیاء رسول اللہ میں سے حضور قدس کی ذات قدس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا کے اندر جو حضرت علامہ نے یہ بات کہی ہے، رومی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی
کہ انسان جب تک تہجد کے اندر گڑگڑاتا نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا نہیں ہے، جب تک خلوت کے اندر اس کے ساتھ تعلق کو استوار نہیں کرتا، اس کو نہ روحانی اعتبار سے ترقی ملتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ فجر کا قرآن یہ بڑا ہی زبردست ہے اپنے مقام کے لحاظ سے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کے وقت فرشتے قاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اعجاز کا بھی ذکر کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن کو اتارا ہے جس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حکمت کو تو مانتے ہیں، ایلوپیتھک کو تو مانتے ہیں، ہومیوپیتھک کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کی شفا کو نہیں مانتے۔ آج اگر ہم نے کلام اللہ کے شفا کے اثار کو مانا ہوتا تو معاشرے کے اندر جو بے چینی اور افراتفری ہے، یقین مانیے یہ نظر بھی نہ آتی۔ حضرات گرامی قدر، پریکاشنری میئر کا ذکر کرنے والے حکمران اور ایک دوسرے کے ساتھ کٹکٹا کر ایس او پیز کی دعوت دینے والے حکمران، ہم ان کی اس بات کو ان کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنی قوم کو اجتماعی دعا کا بھی سبق دیا؟ کیا کبھی آپ نے اپنی قوم کو اجتماعی توبہ کا بھی درس دیا؟ کیا کبھی آپ نے قوم کے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا بھی درس دیا؟ کیا کبھی آپ نے چکلوں کو بند کرنے کا بھی آرڈر دیا؟ کیا کبھی آپ نے شراب کی بھٹیوں کی بندش کا بھی حکم دیا؟ کیا کبھی آپ نے سود کے لین دین کے کاؤنٹروں کو بند کرنے کا بھی حکم دیا؟ حضرات گرامی قدر، اگر آپ اللہ والے بن جائیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں تو اللہ آپ کی ساری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، جو قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، جو قرآن سے شفا کو حاصل کرنے کا عزم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت سی بیماریوں کو بغیر دوائیوں ہی کے دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قرآن ایسی معجزاتی کتاب ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر روئے زمین کے جنات اور انسان جمع ہو جائیں اور اس کتاب جیسی کسی کتاب کو لانے کی کوشش کریں تو وہ کلام اللہ کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے، چاہے سارے ہی ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، آخری مضمون جو اس صورت کا جس وقت اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا وہ بڑا ہی زبردست مضمون ہے، اور وہ مضمون کیا ہے؟ لوگ حضرت رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے یسالونک عن الروح، روح کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ وہ معرکۃ الآراء جواب ہے جو دنیا میں کوئی حکیم و دانا نہیں دے سکتا، جو کوئی فلسفی نہیں دے سکتا، کوئی دنیاوی علوم کا ماہر نہیں دے سکتا۔ حضرت رسول اللہ نے اللہ کے حکم پہ جواب دے دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح مالک کائنات کے حکم کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بات سمجھائی، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کا حکم پہ مشتمل ہو یا اللہ کے حکم کو اٹھانے والی ہو وہ روح ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین کو اللہ نے روح الامین کہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انبیاء تک پہنچانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم کو روح کہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کے اوپر روح کا نزول فرما دیا۔ اسی طرح انسان کے وجود میں روح کیا ہے؟ وہ میرے پروردگار عالم کے حکم کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے انسان کے وجود سے روح نکل جاتی ہے، انسان کے اوپر موت کی مدہوشیاں جو ہے طاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ کے مضامین کو سمجھنے والا اور ان کے پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا برانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ سعادت والی زندگی خوشبختی والی موت نصیب فرما۔ اللہ کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں قبول و منظور فرما۔ اللہ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ جتنے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ جتنے لوگ مساجد کی خدمت کرنے والے دنیا سے چلے گئے ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے مینارہ نور بنا۔ اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ اسلام والی زندگی اور خیر والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔